تقدیر میں لکھا تبدیل ہو سکتا ہے یا محنت سے تقدیر بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے؟ تقدیر کا لکھا تبدیل بدلا جا سکتا جی ہے شاہ صاحب، یا محنت سے؟ تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اچھا علی حسن، بات یہ ہے کہ تقدیریں جو اللہ پاک نے بنائی ہیں وہ دو طرح کی تقدیر، ایک مؤلف ہے ایک ازلی ہے۔ ایک مؤلف ایک ازلی۔ ازلی تقدیر تو جو لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے جی، جو لکھ دیا ہو کے رہے گا۔ مؤلف تقدیر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے اسٹرگل پر، آپ کی جدوجہد۔ یہ چیز ہے، یہ لٹکی ہوئی ہے، اب آپ کس طرح اس چیز کو حاصل کریں گے، جمپ کریں گے، کوئی چیز رکھیں گے، اپنے آپ کو اونچا اٹھائیں گے، تو یہ اسٹرگل، یہ جدوجہد، یہ مؤلف تقدیر ہے۔ اور اصلی تقدیر جو لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا، جو لکھ دیا ہو کے رہے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری محفلوں میں ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بلکہ ہم بتا دیں آپ کو کہ فقر کے جو سلطان ہیں، سلطان الفقراء جنہیں کہا جاتا ہے، سلطان الفقراء کو اللہ پاک نے یہ اختیار عطا کیا، سلطان الفقراء کو اللہ پاک نے یہ اختیار عطا کیا ہے کہ تیری ازلی لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا کر وہ نئی تقدیر لکھ سکتے ہیں۔ یہ اختیار انہیں اللہ پاک نے عطا کیا، جو فقر کے سلطان ہیں، سلطان الفقراء، تیری لکھی ہوئی تقدیر مٹا کر وہ اپنی طرف سے نئی تقدیر لکھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے کہا تھا علامہ اقبال نے، ڈاکٹر صاحب نے، کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اب تیرا ذوق یقین اگر ہے اس قابل کہ پہنچ سکتا ہے سلطان بہو تک، تو مٹوا کے لکھوا لے نہیں تقدیر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ ہے وہ روح ہے جی۔ وہ ہوا تھا نا حضور غوث پاک کے زمانے میں بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ جب وہ تاجر بڑا تاجر تھا کوئی بغداد میں، اپنے مرشد کے پاس گیا سفر پہ جانے سے پہلے اپنے مرشد کے پاس گیا اور جا کے سارا حال احوال سنایا اس نے کہ مرشد اتنا سرکار اتنا میں مال و اسباب لے کر غیر ممالک یعنی دوسرے ممالک کی طرف جا رہا ہوں، تجارت کی غرض لے کر، تو آپ فرمائیے کہ مجھے اس سفر میں سرکار فائدہ ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا؟ تو جو اس کے جو تاجر کے مرشد تھے، کامل تھے، اچھے بزرگ تھے، انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ نہ جا تجھے بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، نہ جا۔ اچھا، وہ تو بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا، گھر آیا، 2 3 4 دن 5 دن اسی پریشانی میں نکل گئے۔ میں نے تو ساری تیاری کر لی ہے، مرشد فرماتے کہ نہ جا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اب میں کیا کروں گا؟ وہ اسی بیچارہ کشمکش میں، اسی شش و پن میں تھا۔ اس زمانے میں حضور غوث پاک کا بڑا چرچا تھا، بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑی کرامات والے ہیں، بہت چرچا تھا، بہت نام تھا آپ کا۔ اس نے سوچا کہ چلو اتنا نام ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں، شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی، چلتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ چلے گئے، پہنچے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، دست بوسی کی، قدم بوسی کی، بیٹھ گئے۔ پوچھا حضور غوث پاک نے کیسے آئے ہو؟ بتایا سارا ماجرا کہ یہ مسئلہ ہے سرکار، اور میں تاجر ہوں،
بہت زیادہ مال و اسباب لے کر اس دفعہ میں نے تیاری کی اور میں جا رہا ہوں. لیکن میرے مرشد نے یعنی ان سے جب یہ سارا کچھ بتایا انہوں نے کہا کہ تو نہ جا، نقصان ہوگا بہت. آپ فرمائیے سرکار میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ حضور غوث پاک نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا، چند لمحے اس کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہتے ہیں جا تو جا، لے کے جا اپنا سارا تجارت کا جو بھی کچھ مال و اسباب ہے، جہاں تجھے جانا ہے جا، بہت فائدہ ہوگا تجھے، جا تجھے بہت فائدہ ہوگا. جا تجھے بہت فائدہ ہوگا. وہ خوش ہو گیا. نام حضور غوث پاک کا نام بہت تھا، بہت بڑے بزرگ کہلاتے تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں. بغداد میں شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی ان کا نام ہے. اچھا جی، وہ چلا گیا. کئی مہینوں بعد جب واپس آیا وہ تو بڑا اس سے فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا اس سے. اچھا جی، آنے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قدم بوسی کی، ہاتھ جوڑ کر سامنے بیٹھ گیا اور پھر سارا ماجرا بتایا کہ سرکار آپ نے فرمایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، میں آیا تھا آپ کے پاس تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو نہ جا، بہت نقصان ہوگا تجھے، بہت نقصان ہوگا. لیکن سرکار دیکھیے میں واپس آیا ہوں، مجھے تو بہت جتنی توقع نہیں کہ اس سے زیادہ مجھے فائدہ ہوا، اس سے زیادہ مجھے نفع ہوا. مسکرا کے اس تاجر کے مرشد نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ تو بتا کہ جب تو میرے پاس سے اٹھ کر گیا اس کے بعد کس کے پاس گیا؟ اس کے بعد تو کس کے پاس گیا؟ اب اسے یاد آیا کہ جی سرکار میں کئی دن تو بڑا پریشان رہا. اس کے بعد آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں بغداد میں بہت نام ہے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت نام ہے. تو میں نے سوچا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، چلیے میں وہاں بھی جاتا ہوں، اپنا مسئلہ حضور غوث پاک کے سامنے بھی رکھتا ہوں. تو میں وہاں چلا گیا اور ان کو جب میں نے یہ سارا ماجرا بتایا انہوں نے مجھے دیکھا چند لمحے اور پھر مسکرا کے فرماتے ہیں تو جا، فکر نہ کر، تو جا، تجھے بہت فائدہ ہوگا، جا تو چلا جا. سرکار میں خوش ہو گیا. اس کے بعد میں چلا گیا اور دیکھیے اب جب واپس آیا ہوں میں تو مجھے تو میری توقع اور امید سے بھی زیادہ فائدہ ہوا. اب اس کے مرشد مسکرا کے پوچھتے ہیں کہ جن کے پاس تو گیا تھا وہ لکھی ہوئی تقدیر مٹا کر نئی تقدیر لکھنے پر قادر ہیں. تیری تقدیر میں واقعی جب میں نے تجھے دیکھا تھا تیری تقدیر میں واقعی نقصان تھا اور بہت زیادہ نقصان تھا. تیری تقدیر میں بہت زیادہ نقصان تھا، لیکن تو جن کے پاس گیا شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی، وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ وہ لکھی ہوئی تقدیر مٹا کر نئی تقدیر لکھنے پر بھی قدرت رکھتی. تیری تقدیر میں نقصان تھا لیکن وہاں جب تو پہنچا تو تیری نئی تقدیر لکھی انہوں نے اور اس تقدیر میں تیرے لیے فائدہ لکھ دیا تو تجھے فائدہ ہو گیا. اب یہ بات ہم بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ حضور غوث پاک صرف غوث الاعظم ہی نہیں ہے، پیران پیر ہی نہیں ہے، سلطان الفقرا میں فقر کے تیسرے سلطان بھی ہیں اور چوتھے فقر کے سلطان پیر عبد الرزاق صاحب کے والد بھی ہیں. تو یہ قدرت اللہ پاک نے اس کا اختیار جو سلطان الفقرا ہے فقر کے 7 سلطان، یہ اختیار یہ قوت اللہ پاک نے انہیں عطا کی ہے. تو علی حسن یہ ہے معاملہ، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر، جو رزاقی یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زندگی.